تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہایت والا ہیں۔ میں ابھی جو ہے موسٹ پاپولر یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ چھوٹے کٹنگز ہوتے ہیں اس کے۔ جادو ٹی وی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو یوٹیوب کے موسٹ پاپولر یعنی ویورز جو واچ کرتے ہیں اس کے جو ہے جتنے بھی موسٹ پاپولر یعنی جتنے زیادہ لوگوں نے دیکھا ان ویڈیوز کو وہ 200 کے حساب سے ڈالتا ہے یوٹیوب پر موسٹ پاپولر۔ تو میں وہ اس بات سے چیک کرتا ہوں کہ کوئی بری خبر دنیا میں آئی نہیں، یا پھر امریکہ کا جو باشندہ ہے وہ کس جانب جا رہا ہے، اس کا سمت کس طرف ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، وہ زندگی کو کیوں جو ہے زندگی سے کیوں فرار ہونا چاہتا ہے، وہ میں فن کے اعتبار سے، وہ دنیا کی لذت کے اعتبار سے آخرت کو بھول کر کیوں جیتا ہے، وہ میں ہر بار چیک کرتا ہوں۔ پھر میرے ویڈیو اپنے اسلام کے دیکھ کے پھر میں جو ہے باہر کے جو میرے پاس ای میل کے ذریعے میسیجز آتے ہیں یا پھر کوئی بری خبر آتی ہے اس کو میں کور کرتا ہوں، اور پھر میں اللہ کا ایسا اشارہ بتاتا ہوں کہ میرا مسلمان نئے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اچھا، میں اب یہ جو بات کہی موسٹ پاپولر ویڈیو میں، ابھی میں نے جو دیکھا کہ امریکہ کی جتنی فلمیں ہیں اب صرف ہاتھ میں گن ہوتی ہے، یا امریکہ کے ہالی ووڈ ڈائریکٹر پوری فلموں میں صرف قتل و غارت گیری بتاتا ہے۔ اس کا ذہن کیوں صرف خون ریزی کی طرف گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہبی پریکٹس پہ نہیں ہے، اور یہاں کافی ایتھیس ہے وہ فن کے ویڈیوز بناتے ہیں۔ ان لوگوں کو جیسے پہلے کارٹون بہت مشہور ہوا کرتا تھا، کارٹون کا جو جگہ اب جو ہے ننٹینڈو ایکس باکس لے لیا، اور کارٹونوں کی جگہ اینیمیشن کا جو یا سپر ہیروز کا ہیرو اپنی جگہ بنا لیا۔ تو اس طرح سے وہ فن کی طرف چلے گئے، اور اس کو آخرت کی کوئی بھنک بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے والدین نہیں چلے تھے، اور ان کو اس کے بعد مر کے کیا کرنا ہے نہیں معلوم۔ یہ وجہ ہے موسٹ پاپولر کے ویڈیوز پورے صرف دنیاوی اعتبار کے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر مقصد حیات یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ بالکل نہیں معلوم۔ دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں یہ بات، الحمدللہ یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے موسیقی کے جو ننگی عورت ہو جائے گی اس میں، یا گے کس کرتا ہوا دکھائے گا، یا لیزبین کو کس کرتا ہوا دکھائے گا، یا پھر وہ شراب پیتے ہوئے یا جو ہے اوور ڈوز ہو کے مر گئے جیسے بتائے گا۔ یہ امریکہ کی ریئل لائف ہے، جو اوور ڈوز ہو کر کینسر سے اور بے شمار بیماریوں سے مرتے ہیں۔ آپ اگر سے کبھی کسی کلینک میں جا رہے یہاں کے ہاسپٹل میں، وہاں ٹی وی ہوگا اور اس پر وہ جو ہے بیماریوں کے صرف اور صرف بیماریوں کے جو ہے وہ لوگوں نے چینلز رکھے، اس میں ڈاکٹرز بیماریوں کے بارے میں کیا بتائیں گے، ہزاروں بیماریاں آپ کو ملیں گی۔ یہ رونا آج کے امریکہ کی نیو جنریشن کا ہے۔ اب میں اسلام کا جو دیکھا، یہ جو دنیا کے دیکھ کے میں بہک گیا، میں بولا اللہ یہ کدھر چلے جا رہے؟ مجھے خوف ہونے لگا، مجھے ہیبت ہونے لگی کہ اللہ یہ کدھر چلے جا رہے، کیونکہ اویس قرنی آپ صحابی ہے یا رضی اللہ عنہ تابعین تابعین میں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی وجہ سے رضی اللہ عنہ نہیں کھاتے، بہرحال اویس قرنی آپ رویا کرتے تھے، بزرگ تھے دین کے، انسان کو ہنستا ہوا دیکھتے تو بہت رویا کرتے تھے۔ تو وہی صفت، وہی طبیعت، وہی سنت جیسی، کیونکہ صحابیوں کی جو ہے عادتوں کو اپنانا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے شان ہے۔ ہمارے کو یہی اقوال زرین میں ملا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جو ہے میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرو، یعنی اس طرح سے زندگی گزارو، بتایا۔
اللہ کا ہے میرے پاس علم، مگر جو میں سمجھتا ہوں وہ دیتا ہوں. اچھا، تو میں نے دیکھا وہ موسٹ پاپولر، مجھے ہیبت ہوئی، پھر میں اسلامی ڈالا تو اس میں ایک ایسا ویڈیو دیکھا جس سے میں آپ کو ایک نیا اشارہ دوں. ورنہ میں ویڈیو بنانے کی طبیعت اسی وقت رکھتا ہوں جب بری خبر ہو یا نیا اشارہ ہو یا اللہ کی نشانی ہو، یا پھر جو ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی دوں، اور پھر اللہ کی نصیحتوں کے ساتھ. وقت کم ہے ہمارے پاس، جان کا، روح کا اور زندگی کا بتاؤں. کیا دیکھا میں؟ ایجپٹ کے ایک زو میں ایک پنجرے کے اندر ایک مسلم ٹرینر ہے، اور وہاں ببر جو کہتے ہیں، لائن، ٹائیگر بولے تو شیر، لائن بولے تو ببر. تو ببر جو ہے وہ ٹرین کر رہا ایک مسلمان 3 ببر کو ایک ساتھ، 3 لائن کو ایک ساتھ. 1 منٹ کا ویڈیو ہے، وہ 1 منٹ چند سیکنڈز کا. اور ٹرین کرتے وقت میں جو ہے لکڑی سے ان کو ہانک رہا، تو ایک ببر لائن اچانک اس پہ حملہ کر دیا، اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ مسلمان ٹرینر جو ان کو شیر یا ببر کو ٹرین کرتا ہے مر گیا. کچھ ہی سیکنڈ میں، اور آنکھوں سے وہ پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ. اب انسان سامنے ہے تمہارے، اس کی روح چلے گی، کوئی نہیں دیکھ سکا. یہی ہے زندگی. تمہاری زندگی چلے جائے گی، تم نہیں سمجھ سکو گے اسلام کو. اس کی روح نکال لیا فرشتہ آ کے، کیونکہ قرآن کے مطابق فرشتہ آ کے روح نکالتا ہے، اللہ کا حکم ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، زچہ جو ہے زچگی جو دیتی ہے وہ بھی خوش ہوتی ہے. ڈاکٹر کا آج دور ہے تو ڈاکٹر بھی خوش ہوتا ہے، چلو بھائی نارمل ڈیلیوری ہو گئی، یا بچہ پیدا ہو گیا تو افسوس کر لیں گے مرد کے پیدا ہوا تو ظاہر یہ ہوا کہ انسان دنیا میں آیا، چھوٹا بچہ اور بڑا ہوا، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی روح کس نے لے لی. سائنس آج تک ترقی نہیں کر سکی، بتا نہیں سکی کہ روح کون لے گیا. اب انسان کو خدا سمجھتے بیوقوف. کیسی بات ہے، کیسی سوچ ہے انسان کی. انسان کے اندر سے روح نکل گئی، انسان کو نہیں پہچان سکے ہم، اور نکالنے والا روح فرشتہ ہے، اس کو نہیں دیکھ سکے ہم. اور اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے دنیا سے ہم نے تم کو دنیا سے اٹھا لیا، انتقال ہو گیا تمہارا دوسری دنیا کے لیے، ہم لوح محفوظ میں تمہاری روح رکھ لی. اور یہ مردہ جو جسم کو بڑھا کر کھا پی کے جو ہے اس کو ناکارہ کر دیا، بدبودار کر دیا، مرنے کے بعد اس کی باڈی پڑی رہ گئی دنیا میں. اور ایک باڈی ہے جو بدبودار نہیں ہوئی فرعون کی، وہ بھی اشارہ دے رہا اللہ تعالیٰ، دیکھو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم مارتے ہیں، ہم زندے کی طرح مردے کو بھی رکھتے ہیں. فرعون کو رکھ کے بتا. لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک آدمی ٹرین کرنا چاہ رہا، دل بہلانا چاہ رہا، زو کے اندر لوگ آ کے وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ بھائی جانور کیا کر رہا، اور جانوروں کو جو ہے ایک پنجرے میں حفاظت سے رکھ کے انسانوں پہ حملہ نہیں کرنا بول کے رکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہاں کئی جگہ پر جو ہے حملہ ہو کے ریچھ ببر اس طرح سے چیتا بچوں کو کھا لیا. روح چلے گی، روح کا نہیں معلوم، اور انسان سمجھ رہا ہے انسان خدا ہے. ارے لعنتی، جب تیرے اندر کی روح تیرے کو نہیں معلوم، تیرے آنکھوں سے دیکھنے کے سامنے نہیں معلوم، وہ جس نے دیا تجھ کو روح وہ جو ہے نہیں معلوم تجھے، اور تو سمجھ رہا ہے انسان کو خدا. ارے وہ کوئی ایسی نشانی دیتا تھا تجھے کہ دیکھ اے بندے، میں اس دنیا میں آیا تھا، اور میں اس دنیا میں حکومت کیا، اور میں اس دنیا میں ایک طرح سے دنیا دیا، اور تم دنیا کو سمجھو. اب میں دوسری بات پہ آ جاؤں. دیکھو امریکہ کے اندر پہلے جو الیکشنز ہوتے تھے، ایک کرسچنس میں جو ہزاروں گروپ ہے اس میں ایک گروپ بڑا تھا، اور وہ بڑا گروپ یہ کنڈیشن رکھا تھا الیکشن میں، تمہارے پاس پراپرٹی ہونا، تمہارے پاس زمین ہونا، تمہارے پاس بینک بیلنس ہونا، تمہارے پاس جو ہے لگژریس کارس وغیرہ اس طرح سے ہونا تو تم ووٹ ڈال سکتے. اور دوسرے کرسچن گروپس کو اجازت نہیں تھی. اب یہاں بے شمار گروپس ہے، اب میں ایک کا نام نہیں لیتا، کیونکہ بہرحال ان میں سے ایک گروپ سمجھو وہ جو ہے حکومت کے لیے ووٹ لیتا تھا. پھر اس کے بعد میں
دوسرے گروپس کو بھی ووٹ لینے کا موقع دیے، پھر اس کے بعد میں کالوں کو بھی ووٹ کرنے کا موقع دیے، پھر اس کے بعد میں عورت کو بھی ووٹ. دیکھو کرسچینٹی کو سسٹم ہی نہیں معلوم تھا. وہ بتانا ہے مجھے کہ اگر مذہب ہے تو سسٹم معلوم ہونا چاہیے. آج بھی ایسے مسلم ممالک ہے جہاں پر آپ کو قانون، عدالت یا جو پولیس یا پھر جو ہے کورٹ چکیری جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے زمانے میں پولیس اسٹیشن بولتے تھے اور جو ہے وہاں پہ تھانے دار ہوتا تھا یا کورٹ کچہری بولتے تھے. اس طرح کی الفاظ اب یوز نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن میں کیونکہ پرانا اردو جاننے والا ہوں اس واسطے بتا رہا ہوں. آج بھی نہیں ہے. اور یہ کرسچن ملک ہے، ان کو سسٹم نہیں معلوم تھا. یہ انسان کو انسانیت ابھی تک نہیں بتائے تھے. یہ آج بھی جو ہے ایک وین کچھ نام کا لڑکا ہے کالا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اوباما کے 2008 میں اور 2012 میں وائٹ لوگ ووٹ نہیں ڈالے. ایک عورت وائٹ پوچھ رہی کالے پریزیڈنٹ کو ہم نے الیکٹ کیا نا 2008 میں 2012 میں، جب ووٹ نہیں ڈالے کیا وائٹ؟ تو وین وہ جو کالا لڑکا ہے وہ بولا نہیں، سب سے زیادہ وائٹ لوگ اس کو نہیں ڈالے تھے. اب خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ اوباما کو تاریخ بنانا تھا افریقن امریکن کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا تھا. مسلم اس کا والد ہے، کرسچن اس کی والدہ ہے، انہیں نائجیریا کا ہے یا پھر امریکہ کا ہے، کینیا کا ہے یا پھر امریکہ کی پیدائش ہے. اس پہ بھی کانٹروورسی تھی، اور اس کی جو برتھ کی سرٹیفکیٹ ہے وہ امریکن ہے نہیں ہے، اس پہ بھی ڈاؤٹ ہوا. لیکن اللہ بتا دیا کہ جو انسان جو ہے یہاں امریکہ کے اندر صرف گورے ہی نفرت کرتے ہیں کالوں سے. یہ مذہب ہو سکتا کیا؟ سوچو. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوشل بولو یا لا کے اعتبار سے بولو، دنیا کے کسی بھی اعتبار سے بولو، آپ فادر ہیں. اب جیسے انڈیا میں فادر آف نیشن بولے تو گاندھی بولیں گے آپ، پاکستان میں فادر آف نیشن بولے تو محمد علی جناح بولے. اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پڑھنا نہیں چاہا. صرف ایک ہی بات سے جو ہے ان لوگوں نے مسلمانوں سے دشمنی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کہہ دیا. یہاں سے دشمنی شروع ہوئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین لایا ہوا ہے، قرآن حق ہے، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوے سے قرآن میں کہا اے نبی تم سچے ہو، ہم تمہاری گواہی دیتے. اب اس کو کوئی توڑنے والا بھی تو آنا تھا نہیں. یہاں تک کہ یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربت کے بازو جو ہے ایک جگہ خالی ہے جہاں دفنایا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی نہیں معلوم. اچھا یہ تو امریکہ کا رونا ہے. یہاں آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے نہیں معلوم، الیکشن تک اس کے جوکس بنائے جاتے تھے، اس کے بعد میں بھی بنائے جا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ جو ہے کچھ جانتا نہیں کر کے جوکس میں ثابت کر رہے ہیں لوگ. وقت ہے، اللہ بتا رہا کہ دیکھو تمہارا آخری وقت ہے. یہ برے لوگ سامنے آ رہے ہیں. ہندوستان کو لے لو. میں اب کہتا ہوں، میرے اس ویڈیو کا نام میں نے رکھا بی جے پی نہ چھیڑ اسلام کو. بی جے پی تو نے مرارجی دیسائی ہو یا پھر اس کے بعد میں اور گجراتی بی جے پی کی حکومت تھی 48 میں یا پھر 70s میں، یا پھر اب جو آؤٹ آف سرکولیشن نوٹ کا ہوا، یا جو ہے ایک دم دنیا کا دیوالا ہوا جیسا، یا بہت بڑا جو ہے انڈیا کے اوپر جو ہے ایک عذاب آئے جیسا 3 بار بھی جو ہوا وہ گجراتیوں کے وقت ہوا، لیڈروں کے وقت. میرے بھائی میں وہ بات دے رہا ہوں تم سمجھو. آج نریندر مودی ایک اسپیچ دیا، اس میں تالیوں کی اتنی گونج ہے اور سیٹیوں کی گونج ہے. معلوم ہوا وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں پیسے دے کے بی جے پی لایا ان کو، اور وہ واہ واہ کہنے کے لیے تالیاں اور سیٹیاں مارنے کے لیے ٹھہرایا لوگوں کو. ایسے طرح خارج ہو رہے. دوسرا یہ کہ وہاں یہ معلوم ہوا کہ جو ٹی وی کے چینلز ہیں ان لوگوں کو اب کی جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے برا بھلا کہیں گے تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے. چینلز والوں کو وارننگ دے دی گئی. یہ سننے میں آیا. میں امریکہ میں ہوں، انڈیا کی خبر کیسے دے سکتا ہوں؟ دیکھو جنگل کی آگ کی طرح یہ جو ہے بات پھیل رہی،
اور ہندوازم جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا پہ نہیں پھیلا. جنگل کی آگ کی طرح اگر پھیلنا ہوتا تو ساؤتھ آج جو ہے کرسچینٹی کی طرف نہیں چلے جاتا, وہاں پر اسلام نہیں رہتا, وہاں جو ہے سردار نہیں رہتے. اگر واقع ہندوازم میں دم ہوتا تو بی جے پی یہ بات نہیں سمجھے گا, اللہ کا عذاب آئے گا اس پر, کیونکہ وہ پتھر کو سمجھتا ہے خدا. اور چائنا اس کے سامنے اتنا ترقی کر گیا, اگر آپ دیکھیں گے فورس 2 مووی تو آپ کو معلوم ہوگا کیسا ایڈوانس ہو گیا وہ, کیسا اکنامکلی, کیسا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, کیسا نیوکلیئر کے اعتبار سے, کیسا ان کی جو ہے بڑی پاپولیشن رہنے کے بعد میں لائف مڈل کلاس میں کیسا آ گئی, جبکہ ہندوستان میں ابھی بھی انسان جو ہے مر رہا. اور یہ نیا رونا آیا کہ اے ٹی ایم جو رہتا, میں تو نکالتا بھی نہیں, میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے بینکوں کو جا کے, مگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے میں میری مسز کا, تو اے ٹی ایم سے لوگ ہیک کر لے رہے ہیں پیسہ. ایک غریب کا 40,000 چلے گیا, جبکہ وہ بامبے میں بیٹھا ہوا ہے, احمد آباد سے کوئی نکال لیا. ایک کے 20,000 چلے گئے, انہیں جو ہے کہیں اور ہے, کسی اور اے ٹی ایم سے نکال لیا گیا, اے ٹی ایم سے. اب جب تم پولیس میں رپورٹ لکھانے جاؤ گے تو پولیس والا کہہ رہا کہ جی ہم سب ایک ساتھ لکھیں گے. اب بتاؤ. اور یہ نریندر مودی کا نعرہ ہے کہ وی نیڈ پیشنس, اور ہم اسٹرانگ ہونے کے لیے ٹوگیدر ہونا, یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح سیم الفاظ بول رہا. لیکن بی جے پی میں تجھے کہتا ہوں, تو کچھ بھی کر لے, اسلام کو مت چھیڑ. تجھے نہیں معلوم, اگر تجھے معلوم ہونا ہے تو میں ڈیٹیل نہیں دیتا, قرآن پڑھ. ایسے جابر, ایسے جو ہے جلاد قسم کے جو انسان اسلام سے ٹکر لینا چاہے, ان سب کو اللہ نے فنا کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.